میں ٹکراؤ والی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان ایک انتہائی قابل احترام، متحمل مزاج، اپ رائٹ اور بیلنسڈ جج ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ رول آف لاء کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان کی ذات نے جو کچھ جھیلا ماضی میں وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو اور ان کی بیگم کو اور بچوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا منصف ہونے کے باوجود۔ یہ تاریخ اتنی جلدی ہمیں بھول نہیں جانی چاہیے اور تھوڑی سی ہمیں بادام کھا کے اپنی یادداشت ٹھیک رکھنی چاہیے۔ ایمل ولی صاحب نے بات کی، بالکل درست کہا کہ جس کہانی کا آغاز ہم نے 1947-48 میں کیا وہ کہانی جاری ہے اور ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے سب سے پہلے انٹروسپیکشن، اپنی خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ مجھے قطعاً خوشی نہیں ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، لیکن میں نے بطور وکیل کے، کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کئی مقدمات میں جاتے رہے ہیں، 4.5 سال 24/7 کالا کوٹ، سفید قمیض اور بلیک ٹائی کے ساتھ، کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری میں، کبھی وہاں ڈیٹینشن آرڈر، کبھی وہاں ہیروئن کا کیس، کبھی وہاں پہ رات کو کوٹ کھلوا کے حنیف عباسی کو اندر کیا جا رہا ہے، کبھی رانا ثناء اللہ کے لیے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے اس کی طرف ہاتھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح گرفتار کیا اور ساری قوم نے دیکھا کہ وہ کیا تھا۔ کبھی 25 دن کے لیے لوگوں کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں چلتا کہ ہیں کہاں پہ۔ تو چھوڑیں، آگے کی سوچیں سب مل کے اس نظام کو چلانے کے لیے۔ سیاست جو ہے، ایمل ولی صاحب کی اپنی رائے ہے، مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے۔ علامہ نے فرمایا یہ پاور گیم ہے، بالکل ہوگی، ہونی چاہیے، اس کا ایک حصہ ہے، لیکن سیاست میں خدمت بھی ہے حضرت۔ سیاست اگر آپ دل سے کریں، نیت کے ساتھ کریں تو سیاست میں خدمت بھی ہے۔ تو ہمیں میرے خیال میں ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، اور کئی دفعہ گفت و شنید کیا ہے، ڈائیلاگ کیا ہے؟ ڈائیلاگ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مکے کے ذریعے قائل نہیں کرنا، میں نے آپ کو دلیل سے قائل کرنا ہے۔ اور اس ایوان سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ بات اگر دلیل سے ہوگی آپ کو سارا ملک سنے گا۔ جی بالکل نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ تو میری استدعا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی آج بات نہیں ہوئی۔ یہ بات پچھلے 3 سال سے بھی ہو رہی ہے جب سے میں اس ایوان کا رکن ہوں، اور بطور قاری کے طور پہ، اخبارات اور ٹی وی کے ناظر کے طور پہ یہ بات پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ آیا سیاستدان ہی ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے؟ یہ بدقسمتی اور بد نصیبی ان ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی ہے کہ انہوں نے ہر وقت ریسیونگ اینڈ پہ رہنا ہے کہ کبھی کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیں، ایک وزیر اعظم کو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا دے دیں اور کہیں کہ جی آپ آج کے بعد آپ وزیر اعظم نہیں، اور وہ سر جھکا کے بیگ اٹھا کے گھر چلے جائیں۔ کسی وزیر اعظم کو آپ جب سارا رپورٹیں اکٹھی کر لیں تو آپ نے کہا نہیں، اس کو ابھی تو فارغ کرنا ہے، کیس تو بعد میں چلیں گے، سزائیں ہونے میں ٹائم لگے گا، اس کو اقامے پہ گھر بھیج دیا۔ بہت سارے ایم این ایز آپ کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں دوسرے ایوان میں بھی ہیں، جنہیں مجھے ان ایم این اے کا بھی پتہ ہے جنہیں اس وجہ سے گھر بھیج دیا گیا کہ ان کی 33 ایئر سے سیپریشن تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے اہلیہ کے جو گوشوارے ہیں ٹیکس کے، ان کے مطابق اثاثے ہر سال بیان کرنے ہیں۔ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، افتخار چیمہ صاحب، ان کی اہلیہ نے کچھ کنال زمین کی کچھ کنالیں فروخت کی جو وہ انفارم نہیں کر سکی کیونکہ وہ اکٹھے نہیں تھے رہتے، یہ ریکارڈ کی بات۔ انہیں اس بات پہ تا حیات نائل کر دیا گیا کہ آپ نے ان 7 کنالوں کا حساب نہیں دیا۔ دیکھیں، جب اس طرح کی زیادتیاں ہوں گی تو کرٹیسزم ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایکسس کرتے ہیں، ہم حدود سے باہر جا رہے ہیں، لیکن پھر جو ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ پھر اس دائرہ کار میں رہ کے کریں۔ میں نے کامران مرتضیٰ صاحب نے کل شبلی فراز صاحب نے کہا کہ وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میں نے بالکل پریس کانفرنس کی، اور میں صرف اس وقت پریسر کرتا ہوں جب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، اور میں اون کرتا ہوں اپنے ایک لفظ کو۔
آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے. وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا, میں کابینہ کو یہاں, وہ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. آئین کے آرٹیکل 248 میں انہیں امیونٹی لکھی ہوئی ہے. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ جی ان کو ان کے آفیشیل فنکشنز میں آپ بلا کے نہیں جواب دہ کر سکتے. یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا؟ آپ کریں, آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے یا وزیر اعظم کو بٹھا کے یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے 8-8 گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دینا ہے. یہ باتیں عوامی نمائندوں کے طور پہ ہمیں کرنی چاہیے. اگر اداروں کی بات ہوتی ہے, یہ ادارے عوام کی طاقت کے ذریعے بنتے ہیں. ان اداروں کی عزت اور توقیر کی حفاظت آپ کا, میرا, ہم سب کا فرض ہے. پارلیمان سپریم ادارہ ہے. اس آئین کا خالق کون ہے؟ پاکستان کے عوام ہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع پاکستان کے عوام نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی منتخب کی, انہوں نے یہ آئین بنایا. ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں نے مشاورت کے ساتھ وہ ترامیم بھی کی جن میں ایک ڈیسینٹنگ ووٹ نہیں آیا, یعنی کہ سب نے اکٹھے بیٹھ کے ترامیم کی. آرٹیکل 184 کی بات ہوئی, اسی ایوان میں بل آیا 184(3) کا. اس بل کو کمیٹی کو ریفر کیا گیا, پھر بیچ میں تعطل آ گیا, نیشنل اسمبلی نہیں تھی, فاروق نائک صاحب کا شاید بل تھا. سینیٹر علی ظفر صاحب نے کہا بہت اچھا بل ہے, اس پہ بیٹھ کے اکٹھے بات کریں گے. اسی ایوان نے اور ایوان زیریں نے, قومی اسمبلی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا. بہت ٹھٹا لگا, مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا, میرا مذاق بھی اڑایا گیا, کہا گیا کہ جی آپ اقتدار کی محبت میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ سب نے دیکھا کہ فل کورٹ بیٹھی اس کے اوپر, اور فل کورٹ نے کہا کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے, پارلیمان نے یہ درست قانون بنایا ہے. اس کی ایک شک کے اوپر اعتراض تھا, ایک ووٹ کے فرق سے اس شک کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا, باقی سارا لا جو ہے اس کو اپ ہولڈ کیا گیا. تو ہمیں اپنی اور اپنے ادارے کی عزت اور توقیر کے لیے within the bounds of constitution and law we must speak, we must protect our rights, اور ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنا ہوگا. اگر ادارہ جاتی مداخلت بند نہ ہوئی, ساروں کی باتیں درست ہیں. جو ادارے مداخلت ادھر سے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں. جو آئینی ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, مقننہ ہے, انتظامیہ ہے, ان کے بھی ڈومین اس کتاب کے اندر طے شدہ ہیں. اس ایوان کا رکن بھی محترم ہے. کسی شخص کے بارے میں غیر ضروری طور پہ یہ کہنا کہ وہ فلاں کا ایجنٹ ہے, میرے خیال میں یہ غیر مناسب بات ہے. ہماری عدالتوں نے ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے, اور کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہی کہتا ہے, کہ فیصلوں کے ذریعے بتایا جائے, لکھ کے بتایا جائے کہ آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا فیصلہ کیا ہے. باہر کیف اس پہ گفتگو ہوئی ہے. دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے. تیسرا اس ایوان نے یہ بھی کہا ہے, بہت سارے دوستوں نے, طلال چودھری کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ہی ہیڈ بین آن دا ریسیونگ اینڈ. اس نے 5 سال سفر کیا ہے ایک بات کرنے پہ. اس نے کہا کہ اب وقت ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے, اس ملک کے عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے, 23 لاکھ مقدمات کو نمٹانے کے لیے, کہ ہم انا کی ان چیزوں سے نکل کے آگے کی سوچیں. ہم کنٹیمپٹ کو ایز اے ویپن استعمال نہ کریں. ان کی رائے تھی یہ, میں ان کی رائے کی قدر کرتا ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو گولڈن پرنسپلز ہیں ریسٹرینٹ کے, جو گولڈن پرنسپلز ہیں میگنانیمٹی کے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ. اور کنٹیمپٹ کے لاز میں ہمیشہ ایکسٹریم کوشن اینڈ کیئر ایکسرسائز کی جاتی ہے. مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ آئین کی کچھ شکوں اور رولز آف پروسیجر کو اگر اکٹھا پڑھا جائے تو ہمارے کچھ حدود و قیود ہیں. ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جی پھر اگر ہمیں طلب کیا جا سکتا ہے تو پھر انہیں بھی طلب کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رواداری کا ثبوت دینا چاہیے, اینڈ وی شوڈ گو بائی بک.
کتاب میں جو لکھا ہے ہمیں اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے، لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں اس ہاؤس کی توقیر اور اس کرسی کی توقیر کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہم